والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. ہماری پچھلے اتوار کی درس قرآن کی نشست تھی، اس میں ہم نے ڈپریشن اور پازیٹیو تھنکنگ، ذہنی دباؤ اور مثبت سوچ کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور ہم نے سورہ زمر کی آیہ مبارکہ 53 کو اپنا موضوع گفتگو بنایا، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی نا امیدی سے منع فرمایا گیا۔ آج ایک دوسری آیہ مبارکہ میں اس کو ریفرنس کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ ہمارا یہ اسی گفتگو کا دوسرا حصہ آج ہم بات کریں گے، اس لیے میں اس پہ زیادہ فوکس کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں، دین سے غافل ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دوری اختیار کی ہوئی ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور کبھی قریب ہوتے ہیں کبھی دور ہوتے ہیں، تو یہ ان کی زندگی میں ایک فلکچویشن جو ہے، یہ قربت الہی میں یہ آتی رہتی ہے، کبھی دور ہو گئے کبھی قریب ہو گئے۔ ایک تیسری کیٹیگری ہے کہ جو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن رہتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہماری جو قربت کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ زیادہ سے زیادہ مضبوط رہے اور قائم رہے۔ تو اس طرح یہ تین کیٹیگریز ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور لوگ، کچھ لوگ جو کبھی اللہ سے دور ہو جاتے ہیں کبھی قریب ہو جاتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ کہ جو مسلسل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن رہتے ہیں اور قریب رہتے ہیں۔ یہ تین طرح کے لوگ ہیں۔ اب تینوں طرح کے لوگوں کی جو ذہنی کیفیت ہے وہ مختلف ہے، لیکن ایک چیز کامن ہے ان میں، اور وہ یہ ہے کہ ہر شخص کو اس دنیا میں کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی ذہنی دباؤ، کوئی نہ کوئی اس کے اندر کے غم، دکھ، درد جو ہے وہ محسوس کرتا رہتا ہے، کوئی کم کرتا ہے کوئی زیادہ کرتا ہے۔ عبادت کرنے والا جو ہے، جو اللہ کے قریب رہنا چاہتا ہے، اس کے نوعیت جو ہے ذہنی دباؤ کی یا پریشانیوں کی وہ اپنی ہے۔ جو کبھی اللہ کے قریب آ گیا کبھی دور چلا گیا، اس کی پریشانیوں کی نوعیت اپنی ہے، اور جو مسلسل اللہ تعالیٰ کی قربت میں رہ رہا ہے، اس کی ذہنی کیفیت جو ہے وہ اپنی نوعیت کی ہے۔ تو یہ ہر انسان کے ساتھ یہ چیزیں شامل حال ہیں، لیکن ایک بات پکی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے جتنا قریب ہوتا ہے وہ پریشان ہوگا بھی تو وہ اتنا نہیں ہوگا جتنے پہلے دو کیٹیگریز والے لوگ ہوں، اس کی پریشانیاں کم ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دوری کا نام اگر میں اس کو سم اپ کروں تو بات یوں نکلتی ہے، فارمولہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا نام پریشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قربت کا نام سکون ہے۔ اگر آپ کو اطمینان قلب چاہیے، دلوں کا سکون چاہیے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر آپ دلوں کا اطمینان چاہتے ہیں تو وہ تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ اللہ کے قریب کرتا ہے، تو ان کی پریشانیاں کم ہوں گی، بلکہ
جو اللہ والے لوگ ہیں ان کی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ان کی یہ پریشانی ہوتی ہے اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور جو اللہ سے دور ہوتے ہیں ان کی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ کہیں دنیا ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ان کی یہ پریشانی ہوتی ہے۔ اتنا فاصلہ ہے کہ وہ ایک اینڈ پہ کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ کہیں دنیا ہم سے ناراض نہ ہو جائے، یہ ان کی پریشانی ہوتی ہے۔ اور جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ کہیں ہمارا آقا مولا مالک ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ان کی یہ پریشانی ہوتی ہے۔ تو نوعیت بدل جاتی ہے پریشانی کی۔ تو اس لیے ہر آدمی کسی نہ کسی نوعیت کی پریشانی میں مبتلا ہے، لوکل یہاں کا رہنے والا بھی، مغرب کا رہنے والا بھی۔ میں جب پچھلی گفتگو میری اپلوڈ ہوئی میرے چینل پر تو باہر سے مجھے میسیجز آئے، باہر کے ملکوں سے، جو لوگ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اس موضوع کو شروع کیا ہے، آغاز کیا ہے، ٹچ کیا ہے کہ جو اس وقت یہاں مغرب میں ہم لوگ جو رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، ہمیں پریشانیاں ہماری کو پوچھے کہ ہمیں کیا پریشانی ہے۔ تو آپ نے ہماری دکھتی رگ کو چھیڑا ہے یہ موضوع شروع کر کے، تو وہ پھر مجھے تھوڑی سی ان سے انکریجمنٹ ملی، تو میں نے کہا کہ اگلی گفتگو بھی ہم انشاءاللہ اسی پر کریں گے تاکہ لوگوں کو شاید کچھ ایک ٹپ مل جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں میں کمی کر دے ہماری گفتگو کو سن کے۔ اب دیکھیں یہ جو آیا مبارکہ دو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، پچھلی آیا مبارکہ میں موضوع گفتگو جو تھی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اب اس میں کیا کہ اے میرے حبیب میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ اے میرے بندوں جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، زیادتی کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ وہ آیت مبارکہ تھی۔ میں ایسے اس پر سوچ رہا تھا، مزید کچھ نکات کی تلاش میں تھا آج کی اس نشست کے لیے، تو مجھے ایک دوسری آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈال دی، اور میں نے جب دونوں کے مضامین کو دیکھا تو مجھے اتنی حیرانگی ہوئی کہ دونوں آیات مبارکہ کا ایک ہی مضمون ہے، ایک ہی موضوع ہے۔ اور اب دیکھیں ترتیب کیسی بنتی ہے۔ اب دوسری آیت مبارکہ جو میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے میرے محبوب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اس آیت میں بھی یہی ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، اور ادھر کیا کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، جاؤوکا، محبوب وہ تیرے پاس آ جائے، وہ تیری بارگاہ میں آ جائے۔ وہاں ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اور یہاں کیا فرمایا، اے محبوب جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے بس وہ تیرے پاس آ جائے، تیرے دربار میں آ جائے۔ اب دونوں کی تطبیق جو ہے وہ اتنی خوبصورت ہے، آیا مبارکہ کی اتنی خوبصورت ہے دونوں کی تطبیق۔ ادھر کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اور یہاں رحمت کو بٹھا کے کہتا ہے کہ اس کے پاس آ جائے۔ یہاں پر مجسمے رحمت کو بٹھا کر ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اور ادھر کہتا ہے جب ظلم کر بیٹھو تو پھر اس کے پاس آؤ، یہ ہے میری رحمت، یہ ہے میری رحمت۔ اس مجسمے رحمت کے پاس آ جاؤ تو پھر کیا ہوگا، پھر مجھے تم بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میرے محترم، یہ ایک تو بات اس میں نقطہ یہ نکلتا ہے کہ اس دنیا میں دھرتی کے سینے پر میرے اللہ کی جو چلتی پھرتی رحمت ہے، مجسم رحمت، بشریت کے لبادے میں رحمت جو ہے، وہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی۔ اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ اس میں یاد رکھنا میری بات، نا امید صرف وہ شخص نہیں ہوگا جو میرے نبی کے قریب ہوگا، بس سمجھ آ گئی، جو میرے نبی کے پاس آ گیا، آپ کے دربار میں آ گیا، آپ کی بارگاہ میں آ گیا، وہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ مایوس وہی ہوگا جو حضور سے دور ہوگا۔
اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے پہلی آپ کے سامنے ایک ہائپوتھیسس پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے قریب رہنا ہے، اللہ کے قریب رہنا ہے۔ اب اللہ کو جسم مجسم تو ہے نہیں ہے کہ جس کے قریب رہا جائے، لیکن ایک جسم موجود ہے، دنیا میں موجود ہے کہ جن کی قربت اختیار کر کے آپ کہہ سکتے ہو کہ میں ان کے قریب آ گیا تو میں اللہ کے قریب آ گیا۔ سمجھ آ گئی؟ اب ایک حدیث سن لیں اس پر، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، وعظ ارشاد فرما رہے تھے اور اپنے موعظہ حسنہ سے مستفیض فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی کا ماحول ہے۔ 3 شخص آئے باہر سے گلی سے اور مسجد نبوی کے دروازے تک آئے۔ ایک نے ایسے دیکھا کہ اندر جگہ نہیں ہے تو وہ واپس چلا گیا۔ ایک شخص نے دیکھا تو وہ جہاں آخری صفحے تھی وہاں پر بیٹھ گیا۔ تیسرا جو شخص تھا وہ آہستہ آہستہ جگہ بناتا 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 حضور کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ اب سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے، خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے حضور نے فرمایا کہ 3 شخص، اب غور کرنا الفاظ پر، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ کوئی میں کسی ضعیف روایت کو پیش نہیں کرتا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ 3 شخص اللہ کی طرف آئے۔ خطبہ کون دے رہا ہے؟ سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں کہ 3 لوگ اللہ کی طرف آئے۔ ایک نے اللہ سے حیا کی اور دور چلا گیا، وہ جو چھوڑ کے چلا گیا تھا پیچھے۔ دوسرا وہ ہے کہ جو اللہ سے دور ہو کے بیٹھ گیا، اور تیسرا وہ ہے جو آہستہ آہستہ اللہ کے قریب آ گیا۔ اب در حقیقت وہ قریب کس کے آیا؟ وہ تو حضور کے قریب آئے۔ تو حضور کیا فرما رہے ہیں کہ جو دور چلا گیا وہ اللہ سے دور چلا گیا، اور جو قریب آ گیا وہ اللہ کے قریب آ گیا۔ گویا حضور کے قریب آنا یا اللہ سے قریب آنا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ حدیث سے بات نکلی کہ جو سرکار کی قربت میں آ گیا وہ در حقیقت اللہ کی قربت میں آ گیا، اللہ کی قربت میں آ گیا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، دنیاوی مادیت کا فارمولہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ جو شخص ایک ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے زندگی میں نے گھر لینا ہے، زندگی میں ایک ٹارگٹ ہے کہ میں نے گھر بنانا ہے، گھر لینا ہے، اگر تو گھر مل جائے تو مایوسی دور ہو گئی، اور اگر گھر نہ ملے، نہ بنے تو مایوسی چھا گئی۔ کوئی کہتا میں نے گاڑی لینی ہے، گاڑی مل گئی تو مایوسی دور ہو گئی، اگر گاڑی نہ ملی تو مایوسی چھا گئی۔ یہ ٹارگٹ ہے۔ اب جو شخص یہ ٹارگٹ سیٹ کر لے کہ میں نے اللہ کو پانا ہے، میں نے اللہ کو پانا ہے، اگر اس نے اللہ کو پا لیا تو مایوسی دور ہو گئی۔ اب جو سرکار کے قریب آ گیا وہ مایوس ہو نہیں سکتا۔ سمجھ آ گئی؟ جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ گیا اور اللہ کے رسول کی قربت کو اختیار کر لیا وہ مایوس ہو نہیں سکتا۔ اب ایک تو وہ لوگ تھے اس دور میں کہ جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی کیا کرتے تھے اور حضور کے چہرے کو تکتے بھی رہتے تھے۔ یہ نہیں کہ محفل کی بات کر رہا ہوں، بہت بڑی مزے کی ہے۔ حضور کے چہرے کو تکنا یہ صرف یہ نہیں کہ حضور وعظ فرماتے تھے یا چلتے پھرتے تھے تو وہ حضور کو دیکھتے تھے، وہ نمازیں پڑھتے بھی حضور کو دیکھتے رہتے تھے۔ سبحان اللہ، نماز کے دوران، یہ بڑی بات میں کر رہا ہوں، وہ حضور کو نماز کے دوران بھی دیکھتے رہتے تھے۔ آج کوئی آدمی وہ مفتی فتویٰ لگا دے کہ تیری تو نماز ہی نہیں ہونی، تو کدھر دیکھ رہا ہے، لیکن ان کو پتا تھا کہ اس چہرے کو دیکھتے رہنے میں نماز اور افضل ہوگی اور مقبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال کو جانتا تھا نا، اس لیے تو یہ مایوسی ہوتی ہے کسی ٹارگٹ کو اچیو نہ کرنے سے۔ اب یہ دنیاوی ایک ہمارا پہلو ہے۔ سامعین محترم، ہمیں پیس آف مائنڈ نہیں، ذہنی سکون نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟
میں یہاں پر اپنی گفتگو کو اپنے استاد محترم حضور قبلہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ارشادات عالیہ سے مزین کرتا ہوں اپنی گفتگو کو کہ پیس آف مائنڈ کیوں نہیں، سکون ذہنی سکون کیوں نہیں، سکون قلب کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، حضور قبلہ واصف صاحب فرماتے ہیں کہ کیا خوبصورت جملہ، ایک پچھلی نشست کو میں نے جملہ عرض کیا تھا ان کا، ایک آج سننے سے وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں وہ بے سکون ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جو شخص اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں وہ شخص بے سکون ہے، اس کو سکون نہیں مل سکتا۔ بے شک سکون اسی کو ملے گا جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہے۔ اب اس کی پریکٹیکل آپ ایک امپلیکیشن دیکھیں کہاں ہو رہی ہے کہ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ جا رہا تھا، تو کہیں سفر پہ تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص بڑا زرق برق لباس پہنا ہوا گھوڑے پر سوار اور وہ جا رہا ہے، تو میرے دل میں رشک آیا کہ یہ کتنا امیر آدمی ہے اور کتنے مال و دولت کا مالک ہے، اور ایک ہم ہیں کہ ہمارے پاس سواری تک نہیں ہے۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا۔ اس کے بعد میں تھوڑا سا آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، تو کہنے لگے میں نے اپنے پاؤں کی طرف میں یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاؤں میں جوتی تو ہے۔ تو فرمانے لگے جب میں اور آگے گیا تو دیکھا کہ ایک شخص کے پاؤں ہی نہیں ہے، سبحان اللہ، وہ بیچارہ چل ہی نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے پاؤں تو ہیں۔ اب یہ ہے اس کی تقسیم پر راضی ہونے کا طریقہ۔ اگر میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس گھر نہیں ہے، دولت نہیں ہے میرے پاس، تو میں دیکھوں کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے پاس 10 روپے ہیں، ایک وہ ہے جس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، میں اس کو دیکھوں۔ اب اللہ کی تقسیم پر راضی رہنے کا نام سکون قلب ہے۔ تو قبلہ واصف صاحب فرماتے ہیں کہ جو اس کی تقسیم پر راضی ہو گیا وہ سکون قلب آ گیا، وہ سکون قلب آ گیا۔ آج ہماری ذہنی جو کیفیت ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم دنیا کے ٹارگٹ اچیو کرتے سیٹ کرتے ہیں، اور ان کو اگر حاصل نہیں کر سکتے تو ہم بے سکونی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک بات، ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس گھر بڑا ہے، گاڑی بڑی ہے، اس کے پاس لباس اچھا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھئی اس کو دیکھ کے ہمارے دل میں ایک حسد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ حسد کیا ہے؟ حسد در حقیقت اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونے کا عمل ہے۔ حسد جو ہے خدا کی تقسیم پر ناراضی ہونے کا عمل ہے، حسد جو ہے۔ تو معاشرہ بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے، ہر بندے ایک دوسرے سے حسد کر رہا ہے، اس کے لیے بد دعائیں مانگ رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ یا اللہ جو اس کو دیا مجھے دے، کہتا جو اس کو دیا یا اللہ مجھے دے دے۔ یہ ہم حسد کا شکار، جو اس کے پاس ہے وہ میرے پاس آ جائے، یہ محروم ہو جائے میرے پاس آ جائے۔ اب ہم جلتے رہتے ہیں، اندر کینہ رہتا ہے، بغض رہتا ہے، یہ جتنی بیماریوں کے نام ہیں، کینہ، حسد، بغض، یہ تمام بیماریاں جس کے اندر موجود ہوں اس کو سکون کیسے مل سکتا؟ نہیں مل سکتا۔ نزلہ زکام ہو جائے تو سکون غائب ہو جاتا ہے۔ کورونا نے پوری دنیا کا سکون تباہ کر دیا، بے سکون کر دیا۔ ایک سرے سے لے کر دنیا کے دوسرے سرے تک انسان بے سکونی میں مبتلا۔ ایک کورونا کا وائرس اس نے کتنا بے سکون کر دیا ہے۔ اب یہ ایک بیماری ہے نا، وائرس بیماری ہے، حسد بیماری، بغض بیماری، کینہ بیماری، یہ ساری بیماریاں ہیں۔ تو جس میں ساریاں ہوں وہ انسان سکون کیسے پا سکتا ہے؟ سکون نہیں پا سکتا۔ آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ نے جتنی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، بڑے قابل غور نقطہ، کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہوگا۔ ہم جتنی دعائیں مانگتے ہیں، جو مسنون دعائیں ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی اور ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیم فرمائی ہے، ساری دعاؤں میں جمع کا صیغہ ہے۔ دعا میں مانگ رہا ہوں اکیلا بیٹھ کے اندھیرے میں، کوٹھری میں، جھونپڑی میں، میں اکیلا دعا مانگ رہا ہوں، تو دعا کیا مانگ رہا ہوں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ میں کہہ رہا ہوں یا اللہ ہم سب کو دنیا میں خیر عطا کر، سب کو دنیا میں
ربنا لا تزغ قلوبنا، یا اللہ ہم سب کے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، سب کے دلوں کو. یہ ہم دعا مانگ رہے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا. دعا تو میں اکیلا مانگ رہا ہوں، تو میں کہوں یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، میرے پہ رحم کر. یا اللہ مجھے دنیا میں خیر دے. میں کہتا ہوں یا اللہ سب کو خیر دے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ جمع کا سیگا دعاؤں میں. اب اندازہ کریں کہ اگر ہم جمع کے سیگے کے ساتھ اللہ کو مانگ رہے ہیں تو قبلہ واسطہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو سارے جہان کے سکون چاہتا ہے وہ چونکہ جہان میں شامل ہے، جب وہ سارے جہان کا سکون چاہے گا تو گویا وہ اپنے آپ کو شامل کر رہا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ سارا محلہ سکون چوئے گا تو میرا گھر بھی سکون چوئے گا. بے شک. تو یہ سارا محلہ بے سکونی کا تو میں سکون کس طرح رہ سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا. بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے ہمیں سب کے لیے دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. تو پیس آف مائنڈ کس میں ہے؟ جو میں اپنے لیے مانگوں وہ میں اپنے بھائی کے لیے مانگوں. جو میں اپنے لیے تمنا طلب کروں اللہ سے وہ میں اپنے بھائی کے لیے بھی طلب کروں. یہ نہ کہوں کہ یا اللہ میرے بھائی کو چھڑ دے تو مینوں دے دے. یہ دعا نہیں ہے، وہ نہیں قبول کرے گا. وہ قبول اس لیے کرتا ہے کہ جب یہ سب کے لیے دعائیں مانگے گا نا، تو اگر 10 بندے ایسے ہیں نا کہ جن کو اس نے نہیں دینا اور ایک بندہ ایسا ہے جس کو دینا ہے، تو کہتا ہے اب چونکہ اس نے سب کے لیے مانگا ہے ان میں ایک وہ بھی ہے جس کو میں نے دینا ہی دینا اور اس کے صدقے سب کو دے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اس کے صدقے سب کو دے دو. بے شک. یہ ہمیں تعلیم سکھائی گئی ہے. تو ہمارا جو سکون قلب نہیں، اللہ سے دوری، اللہ کے رسول سے دوری، دین سے دوری، اور جو نمازیں پڑھتے بھی ہیں، زکوٰۃ خیرات کرتے بھی ہیں، وہ تھوڑا بہت نیکی کا کام بھی کرتے ہیں، وہ کبھی تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی وہ بڑائی کا شکار ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ کیا ہے؟ سب سے بڑا حربہ وہ جن کو اپنے رستے پہ لگا لیتا ہے نا، وہ پھر ان کو چھوڑ دیتا ہے. وہ اس کو پتہ ہے کہ اب یہ چلتے رہیں گے میرے راستے پر. اس کا اٹیک ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ان پر اٹیک کرتا ہے. وہ کیسے کرتا ہے؟ وہ دل میں پیدا بات کر دیتا ہے. صوفیہ ڈرتے رہے، بزرگان دین خوف کھاتے رہے، دعائیں مانگتے رہے کہ یا اللہ اس ظالم سے بچانا، یہ ہمارا پیچھا کرے گا، یہ ہم پر اٹیک کرے گا، اس سے ہمیں بچا کے رکھنا. وہ انسان کے اندر عبادت کا، بڑائی کا، تقوی کا ایک روب پیدا کر دیتا ہے، جس سے بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں باقیوں سے بہتر ہوں. بے شک. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سفر میں نکلے ہوئے تھے، باپ اپنے باپ کے ساتھ تھا، تو رات کہیں گزارنی تھی، تو ایک قصبہ آیا، اس قصبے کے مسجد میں ہم نے رات کو قیام کر لیے. تو صبح تہجد کا وقت ہوا، نماز کا وقت ہوا، تو میرے باپ نے اٹھایا، اٹھو وضو کرو نماز پڑھ. ہم نے وضو کیا اور نفل ادا کرنے شروع کر دی. میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد میں سوئے ہوئے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کتنے غافل لوگ ہیں، اور میں دیکھو نماز پڑھ رہا ہوں اٹھ کے اور یہ سوئے ہوئے. تو میرے باپ نے میرے دل پہ گرفت کی، تو انہوں نے کہا، جب نماز پڑھ لی مسجد سے نکلنے لگے تو میرے باپ نے کہا کہ یہ جو تو ان کے بارے میں خیال کر رہا تھا بہتر تھا کہ تو بھی نماز نہ ہی پڑھتا. تو نماز پڑھ کے جو ان کے بارے میں برا خیال لا رہا تھا، بہتر ہے کہ تو نماز نہ ہی پڑھتا تو بہتر تھا. تجھے نماز کا زوم ہو گیا، تو تکبر میں آ گیا کہ میں بہتر ہوں ان سے، کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور یہ نہیں پڑھ رہے، میں ان سے بہتر ہوں. تو میرا باپ کہنے کا بہتر تھا تو بھی نماز نہ ہی پڑھتا اگر یہ خیال لانا تھا. تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. حضور قبلہ واسطہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ امن تب قائم ہوتا ہے کہ جاگنے والا سونے والوں کی خیر مانگے، بیٹھا ہوا چلنے والوں کی خیر مانگے، مقیم مسافروں کی خیر مانگے، صحت مند مریضوں کی خیر مانگے. سمجھو گی؟ تو یہ کمزور امیروں کی خیر مانگے، امیر غریبوں کی خیر مانگے، معاشرہ قائم ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا، سکون مل جائے گا. سب ایک دوسرے کی خیر مانگنے سے سکون قلب مل جائے. تو سامعین محترم، یہ چھوٹے چھوٹے نسخے ہیں، ٹپس ہیں پیس آف مائنڈ کے لیے، سکون قلب کے لیے.
اور سکون ذہن کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے سکون قلب عطا فرمائے، ڈپریشن سے بچائے، ہمیں ٹینشن سے بچائے اللہ، اور ہمیں ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے غافل نہ ہونے دے۔ اب کسی کا کوئی سوال ہو تو